سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ نہ گھبراؤ اندھیروں سے اندھیری رات کا مالک، نہ گھبراؤ اندھیروں سے اندھیری رات کا مالک، مسافر حوصلہ رکھے تو جگنو بھیج دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انشاءاللہ آپ کے سامنے حج کا تذکرہ ہوگا، جس میں کئی ہفتے لگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج مبارک کیسے تھا، حج کے انعامات کیا ہیں، حج کے فضائل کیا ہیں، حج کس پر فرض ہے۔ لیکن اس سے پہلے تمہیدی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ مناسب ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو ہو چکی ہے، لیکن آج کی جو گفتگو ہے اس سے ہٹ کر ہے۔ امام الموحدین حضرت خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ سارے نبیوں سے افضل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یعنی پہلا نمبر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس کے بعد مقام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، جن کا لقب خلیل اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی ہے تو آپ نے جس گھر میں آنکھ کھولی ہے اور جس ماں کی آغوش میں آپ نے پرورش پائی، وہ گھرانہ ایسے لوگوں کا تھا جو بت کو بناتے بھی تھے اور بت کو بیچتے بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر یہ بت کو بناتا تھا، بت کو بیچتا تھا اور بت کو پوجتا بھی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام آغوش ہی میں تھے، ماں کے سوال کر بیٹھے، بتاؤ میرا رب کون ہے۔ جب تھوڑا سا اور عمر گزری تو اپنے باپ کو توحید کا پیغام سمجھانے لگے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔
کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے رشد عطا کیا تھا، اور ہم جاننے والے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگے کیا معاملہ ہوگا، اس لیے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے رشد عطا کیا۔ رشد کہتے کسے ہیں؟ رشد کہتے ہیں جو سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کر دے۔ رشد اسے کہتے ہیں جو شرک اور توحید کے درمیان فرق کو واضح کر دے۔ رشد اسے کہتے ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے سمجھ رہے تھے، اس لیے ماں کی آغوش میں تھے تو سوال کر بیٹھے، ماں سے بتاؤ میرا رب ہے کون؟ اور جب تھوڑا سا عمر گزری ہے تو اپنے باپ سے کہنے لگے، اذ قال لی ابیہ وقومہ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون۔ کہنے لگے، اب دیکھو کتنے پیارے انداز میں، باپ بت پرست ہے، باپ کا ادب احترام ہے، باپ بت پرست ہے، بت بناتا ہے، بت بیچتا ہے، بت کو پوجتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اتنے پیارے انداز میں کہہ رہے ہیں، اذ قال لی ابیہ، اے میرے ابا جان۔ آج ہم دین کی بات کہتے ہیں، گھر پہ آپ کا بیٹا جو ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ کی بیوی آپ کا کہنا نہیں مان رہی ہے، تو ہم ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیا دن بھر جو ہے مردار کی طرح پڑا رہتا ہے، اپنے بیوی کو ایسی بات ہم بول دیتے ہیں۔ باپ بت پرست ہے لیکن اتنے پیارے انداز میں کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور اپنی اصل بات بھی اس کے سامنے رکھ دے رہے ہیں کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو اور جن کے سامنے تم اپنے سر کو جھکاتے ہو، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے، یہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے۔ معبود تو وہ ہے جس نے چاند اور سورج کو بنایا، جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جس کے قبضے میں ساری دنیا کی چیزیں ہیں، وہ معبود ہے، اس کے سامنے جھکا جائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تو دیکھو سیدھی سیدھی بات ہے، جب حق اور باطل کا معرکہ ہوتا ہے اور باطل دلائل کے میدان میں شکست کھا جاتا ہے تو پھر لڑائی جھگڑے پہ اتر آتا ہے، سامنے والے کو سزا دیتا ہے۔ تو اب ان کے پاس تو دلیل تھی نہیں، وہی پرانی گھسی پٹی بات۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں جبکہ یہ شریعت میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تو آپ تو یہی کہیں گے نا ہمارے بڑے پہلے ہی سے کرتے آ رہے ہیں۔ تو اب ایسے موقع پر کہ آدم ابراہیم علیہ السلام کے مخالف گھر والے بھی ہیں، قوم والے بھی ہیں، نمرود بھی ہے جو وقت کا بادشاہ ہے، جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، وہ بھی مخالف ہے، سارے لوگ مخالف ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سمجھایا تو کہنے لگے، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے، لہذا ہم بھی اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، وہ گمراہ تھے۔ پہلے تو اچھے طریقے سے سمجھایا، لیکن جب دیکھے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے گمراہیت کا فتویٰ لگا دیا۔ جو چیز غلط ہوگی اس پہ فتویٰ لگایا جائے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بھی قوم کے لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں تم سب کے سب گمراہ ہو۔ تو جب آدمی برا ہوگا تو نام لے کے بول سکتا ہے یہ فلاں بندہ گمراہ ہے، یہ فلاں بندہ گمراہ ہے، اس کے فتنے سے بچو، ورنہ اس سے جو ملاقات کرے گا وہ بھی گمراہی کے دلدل میں پھنس جائے گا۔
جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تو قوم کے لوگوں کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ یعنی آدمی جب دلائل کے میدان میں ہار جاتا ہے تو بات بنانے کے لیے پیتڑا بدلتا ہے۔ تو قوم کے لوگ کیا کہنے لگے؟ قالوا اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم کیا تم ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو یا ویسے ہی ہم سے ہنسی مذاق کر رہے ہو؟ یعنی تم جو بات کر رہے ہو ہم کو سمجھا رہے ہو، یہ واقعی حقیقت ہے، صحیح بات ہے، یا ویسے ہی مذاق کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ ایسے ماننے والے نے فوراً جو ایک ردہ اور رکھ دیا، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ یہ تم سوچ رہے ہو کہ میں مذاق کر رہا ہوں، یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ تم سے دل لگی نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اور اس کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا جو ہے وہ ایک ہی ہے، پروردگار، اور وہ اللہ ہے۔ یہ تمہارے معبود رب نہیں ہو سکتے جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کے آگے تم اپنے ماتھوں کو ٹیکتے ہو، یہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے۔ اب جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ ماننے والے ایسے نہیں ہیں تو آگے ایک اور جو ہے حربہ استعمال کیا ابراہیم علیہ السلام نے اور بہت سخت قدم اٹھایا۔ آپ اندازہ لگاؤ، ہم لوگ کہتے نہیں کہ حالات جیسے بھی آئیں آدمی کو دل بڑا رکھنا چاہیے، آدمی کو دل بڑا رکھنا چاہیے، اہل ایمان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ کہنا آسان ہے لیکن آپ سوچو ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا ہے روئے زمین پر اور مخالف وقت کا بادشاہ ہے، گھر والے ہیں، پورے قوم اور قبیلے والے ہیں، لیکن چل پھر رہے ابراہیم علیہ السلام اور دندناتے ہوئے توحید کا ڈنکا بجا رہے ہیں اور اتنے سخت لہجے میں ایک وارننگ دے رہے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ تم ایسے نہیں ماننے والے ہو، اب تمہارے ان معبودوں کا بیڑا میں غرق کروں گا، جن کو تم پوچھتے ہو ان بتوں کو میں توڑ دوں گا۔ تو کیا کیا؟ اچھا، اس کی خبر جو ہے کچھ لوگوں کو پہنچ گئی۔ نمرود نے، یہ سب مناظرہ ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، یہ مناظرہ ہوا۔ نمرود نے کہا کہ چلو دل لگی کے لیے میلہ آیا کچھ دنوں کے بعد، اپنی قوم سے نمرود نے کہا چلو میلہ دیکھ لو، دماغ تھوڑا فریش ہو جائے گا۔ سب لوگ میلے میں چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور پہنچ گئے مندر کے اندر اور وہاں پر جا کر کے سارے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا، کسی کی آنکھ توڑی، کسی کا ناک توڑا، کسی کے ہاتھ توڑے، کسی کے پیر توڑے، سب کو توڑ پھوڑ کر برابر کر دیا۔ اور جو بڑا بت تھا گرو گھنٹال جو تھا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، سارے بتوں کو توڑ کر بڑے بت کے کاندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا۔ ادھر نمرود اور اس کے قوم والے جب میلہ دیکھ کر واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ نمرود نے اعلان کیا بھائی اپنے اپنے گھروں میں جانے سے پہلے ذرا درشن کرتے جاؤ، اپنے معبودوں کے سامنے سلامی پیش کرتے جاؤ۔ اب بھائی جب مندر کے اندر گھستے ہیں سارے لوگ اور ربواڑے میں داخل ہوتے ہیں تو جن کے سامنے یہ ماتھا ٹیکتے تھے اور جن کی یہ پوجا کرتے تھے کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی ادھر پڑا ہے، کوئی ادھر پڑا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، کوئی کانا ہے، کوئی لنگڑا ہے، عجیب کیفیت ہے۔ اب نمرود تو اتنا غصہ ہو گیا کہ غصے میں اس کے منہ سے جو ہے رال ٹپکنے لگی، آنکھیں لال ہو گئی۔ اب ایسے موقع پر کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ یہ کس نے توڑا ہے، کیسے بتائے گا کوئی؟ بادشاہ وقت جب غضبناک ہو، غصے میں ہو، اس کے سامنے اپنی زبان کون کھولے گا؟ جب نمرود تھوڑا ٹھنڈا ہوا تب ایک کہنے والے نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم،
ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ابراہیم کو بتوں کے خلاف برائی کرتے ہوئے سنا ہے، ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم ہی کر سکتا ہے۔ دربار میں ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، سارے لوگ ہیں، موجود ہیں، نمرود بھی ہے۔ تو پوچھتا ہے نمرود، قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم؟ نمرود پوچھتا ہے کہ کیا ہمارے ان معبودوں کے ساتھ تم نے یہ کام کیا ہے، تم نے توڑا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا ہاں میں نے توڑا ہے۔ اگر کہتے میں نے توڑا ہے تو جان جاتی ہے، اگر کہتے میں نے توڑا ہے تو جان جاتی ہے، اور اگر کہتے ہیں میں نے نہیں توڑا تو یہ نبوت کے خلاف ہے۔ اس لیے بات ایسی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، چونکہ ان کے دماغ میں کیا تھا کہ یہ بت ہمیں دکھ اور سکھ دیتے ہیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے نہ یہ کہا میں نے توڑا ہے اور نہ یہ کہا کہ میں نے نہیں توڑا ہے، بلکہ کیا ایک بت چھوڑے تھے نا بڑا والا گرو گھنٹال جو تھا۔ کہنے لگے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ یہ ان کے دماغوں پر اور ان کے دلوں پر ضرب لگائی ہے ابراہیم علیہ السلام نے، چوٹ لگائی ہے کہ جن کو تم معبود سمجھتے ہو اور جن کے سامنے تم اپنا ماتھا ٹیکتے ہو، اگر یہ بولتے ہیں تو یہ گرو گھنٹال اس کا ہے نا، اس سے پوچھو کس نے توڑا ہے۔ اس کو اس طرح یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، قال بل فعلہ کبیرہم، اس کو اس نے کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ اس کو اس نے کیا، اس کی نسبت اللہ کی طرف سے۔ کبیرہم جو سب سے بڑا ہے، وہ پروردگار اللہ ان کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ اگر تم کو یقین ہے، نہیں معلوم تم کو یہ کام کس نے کیا، اس جو کھڑا ہے جس کے کاندھے پہ کلہاڑی ہے، اس سے پوچھو نا۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ ان کو تو معلوم تھا کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ سارے لوگوں کی گردنیں شرم سے جھک گئی اور کہنے لگے، جیسے کھسیانی بلی کھمبا نوچے کہتے نہیں، آدمی جب شرم میں ارے یار چھوڑو نا یار، تو کہنے لگے ارے چھوڑو نا، تم کو تو معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں، پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ تب اسی پہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور ضرب لگا، ایک اور چوٹ ماری، ایک اور ہتھوڑا رکھا ان کے دل اور دماغ پر، اور کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تم ایسی چیز کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر، کیا تمہیں اتنا بھی عقل نہیں، اتنا بھی تمہیں سمجھ نہیں کس کی عبادت کرنی چاہیے، کس کی پوجا کرنی چاہیے؟ اب یہ ایسا موقع آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک زبردست امتحان ہوتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، جب دلائل کے میدان میں آدمی شکست کھاتا ہے تو لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے۔ جب نمرود کو اور نمرود کے قبیلے اور قوم والوں کو کچھ نہ بن پڑی تو کیا متفقہ فیصلہ ہوا؟ کیا ہوا؟ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ کہنے لگے اب ابراہیم کو جلاؤ، ابراہیم کے لیے گڑھا کھودو اور اس میں لکڑیاں اکٹھا کرو اور ابراہیم کو اس میں ڈالو، اور اس ڈالنے میں اپنے معبودوں کی بھی مدد شامل حال کرو، اپنے جو جھوٹے معبود تھے ان کی بھی مدد ساتھ میں لے کر کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا چاہو، اس کی یہی سزا ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، کئی مہینوں تک لکڑیاں اکٹھا کی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام، ایسی آگ دنیا میں پہلے کبھی جلی نہیں تھی، اتنی شعلہ بھڑک رہے ہیں جس کے شعلے، ایسے شعلے میں آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ اتنی اونچی آگ میں ڈالا کیسے جائے؟ ایک آدمی تھا جس کا کردی، فارسی
आराबी था एक आदमी, इसने आइडिया दिया कि मंजनीक के जरिए से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जाए। इसके इस आइडिया देने की वजह से अल्लाह ताला ने इसको ज़मीन में धंसा दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में रख कर, गुलेल जानते हो, गुलेल उसी तरह होता है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका गया, अभी आग में नहीं गिरे हैं, फिजा में मुअल्लक है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फरिश्ते सारा नज़ारा देख रहे हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इजाज़त चाहिए, अल्लाह क्या मैं मदद के लिए जा सकता हूँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की? अल्लाह ने कहा जाओ देख लो, देखो इब्राहिम तुम्हारी मदद कबूल करता है कि नहीं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे, इब्राहिम खलीलुल्लाह, अगर आप इजाज़त दो मैं अपने परों से इस आग को बुझा दूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम खुद आए हो या वैसे ही? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं खुद आया हूँ लेकिन इजाज़त ले करके आया हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी इमदाद की ज़रूरत नहीं है। जिस अल्लाह के लिए आज मुझे आग में डाला जा रहा है वो अल्लाह इस मंज़र को देख रहा है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम भी आए, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम भी आए और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम भी आए। सब ने अपनी अपनी फरमाइशें की। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे छोड़ दो, मैं जानूँ मेरा परवरदिगार जाने। आग में जा रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आग में डाल दिया गया। अल्लाह ताला ने बराहे रास्त आग को हुक्म दिया, कुल्ला या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। उस वक्त रूए ज़मीन पर उस दिन कोई भी आग से फ़ायदा नहीं हासिल कर सका। पूरी दुनिया में आग बुझ गई थी जब अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया, उस आग को बर्दम व सलामन, ठंडी और सलामती बन जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। ये वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। हम उम्मत मुहम्मदिया हैं लेकिन मिल्लत हमारा मिल्लत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। 40 से ज़्यादा अहकामात हमारी शरीयत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से मिलते जुलते हैं। आप हज के देखेंगे इसमें अक्सर व बेशतर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हाजरा अलैहिस्सलाम की यादगार है। हज़रत इब्राहिम व इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल्लाह को तामीर करवाया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते कुरान में, वइद यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, कि उस वक्त को याद करो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे और इस्माईल अलैहिस्सलाम भी तामीर कर रहे थे। यहाँ तज़किरा किया, बहुत सारी बातें हैं, वक्त नहीं रहता, क्या बोलूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया कि इब्राहिम, जबकि गारा मिट्टी या पत्थर लाना ले जाना सारा काम इस्माईल अलैहिस्सलाम कर रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीवार चुन रहे थे बैतुल्लाह की, लेकिन इसमें तज़किरा क्या किया है, वइद यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत, कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियाद उठा रहे थे और इस्माईल अलैहिस्सलाम भी साथ में वो भी इमदाद कर रहे थे, वो भी हाथ बटा रहे थे। हालांकि दोनों अगर इस तरह कहते कि वइद यरफ़उ इब्राहीम व इस्माईल, दोनों साथ में कहते, बात असल ये है कि जब कोई बड़ा काम हो नहीं और बड़ा काम हो जाए तो उसकी निस्बत बड़ों की तरफ करना चाहिए, भले ही छोटा उसमें हो। मिसाल के तौर पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि आप ईशा के बाद जल्दी सोने का हुक्म देते थे, लेकिन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कभी कभी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मशवरा किया करते थे और मैं भी उनके साथ होता था। अगर ये कह देते कि हम तीनों के साथ मशवरा करते थे तो कुछ हो जाता। अदब है, अदब, कि मैं भी उनके साथ था। डींगे नहीं मारना चाहिए,
کہ میں بڑا بزرگ بن گیا، میں نے بڑا بڑا کام کر دیا، یہ کر دیا، چلے لگا لیے، میں امیر بن گیا، میں مرکز کا ذمہ دار بن گیا، ڈینگے مارتے رہتے ہیں ادھر ادھر، بہت سارے اصلاح نہیں ہوتے، ڈینگے مارتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو بعد میں رکھا کہ اس کام کی نسبت ابراہیم علیہ السلام، اور جب یہ تعمیر کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے کہ ان کی زبان پہ تھا کیا، کہتے تھے جب تعمیر کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، میرے پروردگار یہ گھر آپ کا پہلا بنا رہا ہوں، یہ مرکز ہے عالم کا، پوری دنیا کا، لیکن میرے پروردگار کوئی ناز نہیں ہے کہ آپ میرے ذریعے سے کام لے رہے ہیں، بلکہ تواضع انکساری عاجزی ہے کہ اللہ گھر تو بنا رہا ہوں، آپ کی توفیق سے بنا رہا ہوں، اللہ اسے قبول فرمائیے۔ یہ دعائیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اب اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا مانگو، کیا انعام مانگتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ، بس اختصار میں بتا رہا ہوں، شارٹ کٹ میں باتیں بہت ہے بھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ ہمیں سونا شادی نہیں چاہیے، ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں تو آمنہ کا لال چاہیے۔ او آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان آخری پیغمبر کو ہماری نسل میں بھیج دیجیے، میں نے تو گھر بنا دیا ہے، اب اس گھر کو بسانے والا اللہ آپ بھیج دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، خانہ کعبہ تیار ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَذِّن بِالنَّاسِ فِي الْحَجِّ، اب آپ حج کا اعلان کریے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ حج کا اعلان کریے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کیسے اعلان کروں؟ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ یہاں تو 100 میل کے دور پر کوئی انسان آباد نہیں ہے، ساری ویرانی ہے، جنگلات ہیں، میں اپنی آواز انسانوں تک کیسے پہنچاؤں گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا تمہارا کام ہے اعلان کرنا، آواز کا پہنچانا میرا کام ہے۔ صفا پہاڑی جو ہے جہاں صحیح کرتے ہیں اس کے قریب ہی ایک پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، اس جبل ابو قبیس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کانوں میں انگلیاں دی اور کہا یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج، اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض قرار دیا ہے، فاجیبوا ربکم، اپنے رب کو تم جواب دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا ہے تو قیامت تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں، رحم مادر سے ذریت سے جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں، جس کی قسمت میں حج ہوگا اس نے ابراہیم علیہ السلام کے اعلان پر لبیک کہا ہے، اور جس نے جتنی بار لبیک کہا ہے وہ اتنی بار حج کرے گا۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر اور ان کے اعلان پر لبیک کہنے والے یمن کے لوگ تھے، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی 13 سالہ زندگی گزار کر جب مدینہ المنورہ ہجرت کر گئے ہیں تو وہاں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ یمن ہی کے باشندے تھے، ان کے آباء و اجداد یمن کے ہی رہنے والے تھے۔ ان لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سپورٹ کیا، آپ کی حمایت کی، کثرت سے آپ پر ایمان لائے اوس اور خزرج کے لوگ۔ تو جیسے یہاں پیغمبر پر ایمان لانے میں سبقت کر گئے، ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے اعلان پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے
یمن کے لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی قسمت میں، اسی لیے حاجی جب تلبیہ پڑھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کا جواب ہوتا ہے۔ گویا اس نے ابراہیم علیہ السلام کے اعلان پر حج لبیک کہا تھا، تو جو جتنی مرتبہ لبیک کہا تھا وہ اپنی زندگی میں اتنی مرتبہ حج کرے گا۔ اب آئندہ آپ کے سامنے باتیں آئیں گی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کیسے تھا، حج کے انعامات کیا ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ چلے گا انشاءاللہ۔ اپنے دل میں شوق اور تڑپ رکھیے، اور روضہ اقدس مدینہ المنورہ اس کے اوپر بھی میں تذکرہ کروں گا، گنبد خضرا کے اوپر، تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، ہمارے دل میں عشق رسول پیدا ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہو جائے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ